وہاں پہ ٹیمپریچر اس وقت مائنس میں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ رہنا کتنا, آلریڈی جو گھر تھے وہاں پہ واش رومز وغیرہ بھی بند ہو جاتے ہیں سردیوں میں, بڑا مشکل ہوتا ہے. سب سے پہلے کمیونیکیشن وہاں نہیں انٹرنیٹ ہوتا. آج اگر وہاں پہ ہمارے موبائل کام کرتے تو ہمیں ڈائریکٹ ان سے کمیونیکیشن کرنی پڑتی. اگر ہم گوجال ویلی کی بات کریں اسپیشلی تو ہیلتھ کیئر ہمارا ہمیشہ سے بہت پور رہا ہے. چپرسن میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ پچھلے تقریباً 10-12 سالوں سے ایک وہاں پہ 10 بیڈ ہاسپٹل وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. اس میں ہیلتھ کی نالائقی میں کہوں گا. لیکن اس میں مسئلہ ایک اور بھی ہے راجہ صاحب. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلینور, زونگ, ان کا فوٹ پرنٹ سٹی میں ہے, لیکن چپرسن جیسے علاقوں میں یہ لوگ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ وہ اصل یہ کہہ رہے کہ ایس سی او کو بدنام کر رہے ہیں نا. اسی لیے اس حوالے سے ایس سی او سے بات ہو چکی ہے جس میں ان کا کلیئرلی کہنا ہے کہ گلگت بلتستان گورنمنٹ اگر انسٹرکشن دے دیں ان باقی نیٹ ورکس کو تو ہماری طرف تو ہم خود ان کو لے کے جائیں گے. تو اس لیے ہم میں دینے کے لیے تیار ہوں, میں ریٹرن دے دوں گا ایز اے منسٹر, میرا کام ہے. انٹرنیٹ پہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ چپرسن ویلی جو ہنزا ڈسٹرکٹ میں ایک آخری ویلی ہے, یہ ویلی 12 گاؤں پر مشتمل ہے. وہاں پہ اس وقت ایمرجنسی صورتحال ہے. کئی مہینوں سے وہاں پہ زیر زمین دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی, اور کل کی ڈے کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ایک زلزلہ آیا جس کی وجہ سے وہاں پہ 3 گاؤں میں مکمل طور پر جتنے بھی مکانات تھے وہ تقریباً تباہ ہو چکے ہیں, اور اس کے علاوہ پھر 2 گاؤں میں تقریباً 90% جو گھر ہیں وہ تباہ ہو گئے, اور باقی جتنے گاؤں ہیں وہاں پہ گھروں میں کریکس پڑ چکی ہیں. اگر ایریا کی ہم بات کریں تو ایریا انتہائی ایک سرد ایریا ہے. وہاں پہ ٹیمپریچر -20 -25 تک ہیں. اس صورتحال میں وہاں پہ ٹینٹ کے اندر بھی رہنا پاسبل ہے. اگر ہم اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے اپڈیٹ دیکھیں تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اپڈیٹ نہیں تھا کہ اس ایمرجنسی صورتحال میں گورنمنٹ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں, چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں, چاہے وہ وہاں پہ جتنے بھی متاثرین ہیں ان کے لیے, اور -20 ڈگری کے ٹیمپریچر میں گورنمنٹ نے کیا اقدامات اٹھانے کا سوچا ہے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ شہباز خان جو کہ منسٹر ٹورزم ہے اس وقت, منسٹر ٹورزم, ورکس, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, اور ساتھ میں کمیونیکیشن کو بھی دیکھ رہے ہیں. جو سٹنگ اس وقت گورنمنٹ ہے اس میں ہمارے ساتھ ہمارے جو ہے منسٹر ہیں. تو راجہ شہباز صاحب آپ کا تو بہت شکریہ, آپ تشریف لے آئیں ہمارے اسٹوڈیو. اور کیا صورتحال ہے اگر ہم گراؤنڈ پہ دیکھیں تو گورنمنٹ کی فوٹ اسٹیپ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی اس وقت. سب سے پہلے ہم کوئی اور سوچ رہا تھا, انسان سوچتا ہو کوئی اور ہے, ہوتا کوئی اور ہے. بالکل. تو ہم آپ کے چپرسن کے ونٹر فیسٹیول کے اس سلسلے میں میرے پاس کوئی یوتھ اور وہ آئے تھے باباغندی فیسٹیول کے لیے, تو ہم اکٹھے تھے اتفاق سے. تو اس کے بعد ہم جب ٹورزم آفس پہنچے ہم اس پہ ڈسکس کرنا چاہتے, تو اچانک ایک خوفناک وہ ہو گیا, زلزلہ کا جھٹکا ہو گیا. تو ان کو فوراً ہم نے وہ کیا, اپنا ان سے رابطہ کر کے جب رابطہ کیا تو ہم نے سوچا کہ اب وداؤٹ انفارمیشن ہم کوئی غلط ڈیسیجن نہ لے لیں. تو پھر ہم نے وہاں پریزیڈنٹ کرنل کریم صاحب سے ہم نے اپڈیٹ لیا بائی ٹیلی فونک. تو اس نے کہا کہ کیجویلٹیز کوئی نہیں ہے, ہاں 2-4 لوگ زخم ہوئے اور مکانات گرے ہیں, ان کو بھی اتنی انفارمیشن تھی. پھر دوبارہ ہم نے کہا کہ نہیں مزید آپ انفارمیشن لے لیں, اور ہر پل پر ہم رابطہ میں تھے. تو ہم نے کہا ہم سے کوئی مسٹیک نہ ہو جائے. یہ سب سے بڑی بات یہ ہونا کہ جلدی میں کوئی نہ کوئی مس انفارمیشن ہو جاتا تو ہم اس وقت بول بھی نہیں سکتے تھے, حقیقت بات ہے. تو سن آف سوئل ہونے کے میں بھی آپ کا وہاں کا ایک ہی اولاد ہوں, اور مجھے سب سے زیادہ مجھے احساس ہے. پھر اس کے بعد لوگوں کو ہم نے ٹیکنیکل طریقے سے چلنا ہے, کدھر کیا ضرورت ہے اس حساب سے. ہم کسی نے بولا چائنا سے, کسی نے بولا فلاں سے, نہیں, ہم نے بولا کہ ہمارا گورنمنٹ کے پاس جب آلریڈی این ڈی ایم اے کے پاس اسٹور میں سامان پڑا ہوا ہے, ٹینٹس پڑے ہوئے, تو پھر پریزیڈنٹ صاحب نے کہا نہیں اپنا سست ایئرپورٹ میں وہ جو 200 ٹینٹ اور راشن اور جو چیزیں ہیں کوٹس جوگر والا, میں نے فوراً ایکشن لیا ڈپٹی کلیکٹر سے. ڈپٹی کلیکٹر کو میں نے کہا یہ آپ کا بھی حق بنتا ہے, کیونکہ ہمارے سامان کو آپ ریلیز کرو ود ان
شام تک. اس نے مجھے شام تک ٹارگٹ دیا, پھر میں نے ڈی سی صاحب کو بھیج دیا. تو ڈی سی صاحب اور دونوں ڈپٹی کلیکٹر کسٹمز, تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا, ایف بی آر سے اپروول لے لیا, کل انشاءاللہ وہ سارے سامان وہ ڈیلیور بھی کریں گے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے وہاں پہ زیر زمین دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں, اور چونکہ ایریا اس طرح سے ایک سینسٹیو ایریا ہے, اگر ٹیکٹونک پلیٹس کی بات کریں وہاں پہ ٹیم کے مطابق بھی یہی ہے کہ 2% جو ناردرن انڈین ٹیکٹونک پلیٹس ہیں اس کے بالکل ایج پہ ہیں, تو زیر زمین جو ہے دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھیں. لیکن اس میں ہم یہ چیز محسوس کرتے ہیں کہ چونکہ ویلی کوئی چھوٹی ویلی نہیں ہے, 12 گاؤں پر مشتمل ایک ویلی ہے, وہاں پہ پہلے سے کیا پریپیئرڈ نہیں تھی گورنمنٹ کہ خدا نخواستہ ان فیوچر اگر اس طرح کی کوئی ایمرجنسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو تب ہم نے کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے, اس کی ہمیں کمی محسوس ہوئی کہ اس میں ہمارے جیولوجسٹ پہلے وزٹ کر چکے ہیں, ہمارے اے کے ایف کے بھی, ہمارے جو گورنمنٹ آف پاکستان کے بھی, انہوں نے اپنے سروے کیے ہوئے ہیں. اس کا مثال میں آپ کو دیتا ہوں, جب عطاباد جھیل گر گیا, سیم جب عطاباد جھیل گر گیا تو اس اوپر سے غمے سرٹ سے اس میں جانی نقصان بھی ہوا, اور شکر الحمدللہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. تو یہ سلسلہ چلتا ہے. ہمارے جو ہم میں خود گلمیت, شیش کٹ, یہ غلکن ایریا تک یہ دھماکے ہوتے تھے. ہم نے بھی کوئی 9 مہینے یہ دھماکے ہم گزر چکے ہیں ہمارے اوپر. تو اس میں پتہ نہیں یہ پلیٹس میں یہ جیولوجسٹ یہ کہہ رہے تھے شیطان پڑی جو نہیں ہے یہ چھلت کے سامنے, اس کا کنیکشن جو ہے چپرسن, شمشال اور کاشغر تک ہے. ان فیوچر بھی اس طرح کے اگر جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں جو کہ ایکسپیکٹڈ ہیں, تو ویلی چونکہ تنگ ہے. ایک تو یہ ہے کہ زلزلے کی وجہ سے گھر غیر محفوظ ہیں, دوسرا یہ ہے کہ ویلی بہت تنگ ہے, تو لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے وہاں سے جب پتھر گریں گے تو وہ ڈائریکٹ گھروں کو ہٹ کرے گی. تو کیا لوگ ٹینٹ میں بھی محفوظ ہیں؟ ہاں ٹینٹ میں بھی محفوظ ہے. وہ اس لیے کہ نا میدان جگہ, جب اسپین جیسے جگہ ہے وہ میدان ہے, اس طرف بھی پہاڑ ہے, لیکن بیچ میں کیا اس کو گورنمنٹ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ دیکھ رہے باقاعدہ. آج ہی اپنا ہمارا ٹیم ورک ہے, ہم اپنا سی ایم نے, ہم جو کابینہ میں 14 لوگ ہیں ہم ایک ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اب ہمارا آج ساجد بیگ صاحب کو چیف سیکرٹری کے پاس بھیجا تھا, مجھے الگ ٹاسک پہ بھیجا تھا, ٹھیک ہے نا, حالانکہ میرے ایریا تھی, لیکن میرا ادھر جدھر جس منسٹر سے جو کام ہونا اس حساب سے ہم ٹیم ورک کرتے ہیں. بٹ وہاں پہ ٹیمپریچر اس وقت مائنس میں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ رہنا کتنا, آلریڈی جو گھر تھے وہاں پہ واش رومز وغیرہ بھی بند ہو جاتے ہیں, سردیوں میں بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ابھی لوگ, بچے, اسپیشلی جو پریگننٹ خواتین ہیں, ان کے لیے ٹینٹ میں رہنا کتنا مشکل ہوگا. تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس ٹھنڈ میں, تو اس میں آپ لوگوں کے کوئی اقدامات جس پہ آپ نے سوچا ہے؟ اس پہ انشاءاللہ کل ہمارا ایک اور میٹنگ ہے, تو اس پہ ہم یہ سوچتے ہیں پری فیب یا کوئی دوسرا ایسی چیز جو خرگو یا اس ٹائپ کے کوئی چیز ہو جس میں انگیٹھی بھی جلائی جائے, جس میں تو وہ ہیٹنگ سسٹم بھی. تو میں نے فی الحال میں نے یہ کہا نا کہ سچویشن میں ابھی دیکھو ہمارا اچھا یہ ہے کہ ہمارا گوجال میں ایک اور والنٹیئر سسٹم ہے. تو آج ہی ہمارے گلمیت کے جتنے بھی جماعت ہے انہوں نے سب نے لکٹ جمع کیا چپرسن کے لیے, کوئی 14 مزدہ. تو جس پہ میں نے کہا کہ پی ڈبلیو ڈی کو یہ احکامات جاری کیا کہ مزدہ کا ڈیزل آپ ڈالو, پبلک کی طرف سے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی درخت کاٹ کے ان کو فل فور ہم اپنا والنٹیئرلی ان کو وہ کریں گے, پھر لکٹ سپلائی کریں گے. کیونکہ رمج تک آج ڈی سی صاحب کے بقول وہ واپس آ گئے, رمج تک کلیئر ہو گیا راستہ, وہاں سے 4x4 گاڑی نے کراس کر کے کرمین بھی پہنچ گیا. اگر ہم گوجال ویلی کی بات کریں اسپیشلی, تو ہیلتھ کیئر ہمارا ہمیشہ سے بہت پور رہا ہے. چپرسن میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ پچھلے تقریباً 10-12 سالوں سے ایک وہاں پہ 10 بیڈ ہاسپٹل وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا, اور وہاں پہ صرف خان ہیلتھ ہے جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. کچھ جو ہے چھوٹے جو ہے ایک میڈیکل تھوڑا سیٹ اپ ہے گورنمنٹ کی طرف سے, تو وہ بیسک جو چیزیں ہیں. تو اس طرح کی ایمرجنسی صورتحال میں بڑا فیل ہوتا ہے کہ آئی وش کہ گورنمنٹ نے پہلے سے وہاں پہ اگر ہاسپٹل یا کوئی ایک ہی ڈاکٹر ہوتا تو وہ اس طرح کے ایمرجنسی صورتحال میں ایمرجنسی کیسز کو رسپانس کریں. تو آگے کا کیا پلان ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں کیا یہ بہتر ہوں گی یا پھر بعد میں ایکسکیوزز اسی طرح پیش کی جائیں گے؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا, اس میں بھی میں آپ کے ساتھ ہوں. اس میں ہیلتھ کی نالائقی میں کہوں گا یہ ہے کہ آپ پچھلے 2-3 مہینے پہلے ایک ایمبولینس تھا,
وہ ہمارے DHO صاحب نے بغیر پوچھے ایمبولینس وہاں سے اٹھایا. کسی اس کو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کو کسی اور جگہ سے اٹھانا چاہیے تھا, سوس سے اٹھانا چاہیے تھا, گلمت سے اگر ضرورت تھا تو. اسی دن ایک لڑکے کا وہ وہاں پہ وہ ہو گیا, ایمبولینس نہ ہونے کی وجہ سے کیجویلٹی ہو گئی. ریسنٹلی بھی تو یہی کیس ہوا, کچھ دن پہلے ایک بچہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کو سوست ہاسپٹل لایا گیا اور وہاں پہ بتایا گیا کہ معمولی سی چوٹ ہے, نہ وہاں پہ ڈاکٹر نہ MRI کا کوئی فیسلٹی, اور بعد میں جو ہے اسی دن پتہ چلتا ہے کہ بچے کو تو برین میں انر بلیڈنگ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے بچے کی جان چلی گئی. تو ہیلتھ فیسلٹی ہمارے پاس بہت پور ہے, جس پہ آئی تھنک کہ آپ وہاں کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, تو اس چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا 1952 کے بعد, میں جب ڈسٹرکٹ کا ممبر تھا 1952 کے بعد ہم نے اپنا 2001 میں یہ 10 بیڈڈ ہاسپٹل بنایا ہے, وہ بھی تحصیل ہیڈ کوارٹر میں, ٹھیک ہے نا, 2 ڈاکٹرز تھے. تو وہ بھی ایک جہانگیر ترین صاحب تھے, جوائنٹ سیکرٹری تھے ہمارا کشمیر افیئرز, ان کی مہربانی تھی اور ہم ممبر تھے. اس وقت ہم نے یہ بنوایا تھا. آپ چپورسن کا صحیح فرما رہے ہیں یہ, بلکہ وہ اس میں ہمارے چپورسن والوں کی بھی تھوڑی سی مسئلہ تھا, گاؤں اور ریشت اور چپورسن کے درمیان, کرمین کے درمیان تھوڑا گڑبڑ کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا. تو بعد میں جب اس وقت ہمارا رشید صاحب تھے ہیلتھ سیکرٹری میرے خیال میں, تو اس وقت جا کے یہ کرمین میں یہ اپنا 10 بیڈڈ ہاسپٹل کا وہ اپنا بلڈنگ وہاں کھڑا ہو گیا, اور اس کے بعد PC1 اور PC5 ابھی تک نہیں ہے. تو ابھی ہم آئے ہیں تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم ہیلتھ منسٹری سے یہ PC5 جو سٹاف ہوتا ہے اس کا اپنا PC5 کے علاوہ جہاں پہ ایمبولینسز اور ان کی دوائیں اور ان کے علاوہ جو ٹیسٹ لیبس ہوتے ہیں, سب سے پہلے وہ ہمیں بہتر کرنا پڑے گا. اس پہ انشاءاللہ میں ایک اور سوال راجہ صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ, جب بھی ہم ایمرجنسی صورتحال میں دیکھتے ہیں, جب فلڈز میں بھی ہم نے دیکھا آرمی کا بڑا پرومپٹ ایکشن ہم دیکھتے ہیں, تو اس دفعہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں ان کی طرف سے کچھ ریلیف وغیرہ. آپ کا ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے کہ وہ ایمرجنسی کوئی ڈاکٹر کی ٹیم, میڈیکل یا کچھ بھی؟ کل میرا اسی سلسلے میں 2 گھنٹہ کمانڈنٹ صاحب کے ساتھ 2 گھنٹہ اس پہ میٹنگ رہا. میں نے ہر اینگل سے سمجھایا. میں اس لیے گیا تھا کہ سب سے پہلے SCO والے کے خلاف 3-4 جلوس تھے, میں نے روکا تھا, میں نے ٹائم لیا ہوں. اب وہ اچانک جس دن ہماری ملاقات تھی وہ گئے آگے خداباد میں ونٹر وہ فیسٹیول کے لیے, تو وہ آپسی پہ روڈ بلاک ہو کے سست میں بلاک ہو گئے, پھنس گئے. تو ان کے ساتھ میرے کل یا پرسوں میٹنگ ہے اسی سلسلے میں. سب سے پہلے کمیونیکیشن وہاں نہیں, انٹرنیٹ ہوتا. آج اگر وہاں پہ ہمارے موبائل کام کرتے تو ہمیں ڈائریکٹ ان سے کمیونیکیشن کرنی پڑتی, ہمیں بھی ڈیٹا بھی نہیں ہوا, اور اس وجہ سے صحیح خبر بھی ہمیں نہیں ملا. لیکن اس میں مسئلہ ایک اور بھی ہے راجہ صاحب, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلینور, زونگ, ان کا فوٹ پرنٹ سٹی میں ہے, لیکن چپورسن جیسے علاقوں میں یہ لوگ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ وہ اصل یہ کہہ رہے کہ SCO کو بدنام کر رہے ہیں نا, اسی لیے اس حوالے سے SCO سے بات ہو چکی ہے جس میں ان کا کلیئرلی کہنا ہے کہ گلگت بلتستان گورنمنٹ اگر انسٹرکشن دے دیں ان باقی نیٹ ورکس کو, تو ہماری طرف تو ہم خود ان کو لے کے جائیں گے. تو اس لیے ہم میں دینے کے لیے تیار ہوں, میں ریٹرن دے دوں گا ایز اے منسٹر, میرا کام ہے. چلے راجہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ مزید ہمیں آپ کی طرف سے اپڈیٹس وہاں سے ملتی رہیں گی, اور اگین یہی ہے کہ ہمیں ابھی تیار ہونا ہوگا, ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. وہاں پہ لوگ بڑے سفر کر رہے ہیں اور ایکسکیوزز کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مزید اپڈیٹ کے لیے فالو کرتے رہیں IBX میڈیا نیٹ ورک کو.